السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میرا بندہ کامیاب ہو جائے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، کیونکہ جو انسان اس دنیا میں آ گیا ہے نا، اب وہ ہمیشہ کے لیے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو اس دنیا میں آ گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ بندہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بندے کی زبان میں بات کر رہے ہیں، بندوں کو سمجھانے کے لیے بندوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں، کیونکہ اس کو یقینی قسموں پر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ویسے ہی کہہ دیتے کافی تھے، بھی قرآن میں آ گئے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں کہہ دیتے وہ کافی تھا، لیکن قرآن میں بھی آیا اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ زمانے کی قسم، گویا کہ انسان کی زندگی زمانے سے، چونکہ پہلے بھی بہت زمانہ گزرا، بعد میں بھی بہت گزرے گا، انسان کے پاس تو وہی ہے نا کہ جو جتنی اس کی زندگی تھی، اسے پہلے زمانے سے کیا سروکار، ہزاروں سال گزرے ہوں، اس کے مرنے کے بعد ہزاروں سال گزر جائیں، اس سے اسے کیا سروکار، اسے تو بس وہی 10 15 20 40 50 100 سال جو مل گئے، اس کے لیے تو وہی ہے نا، وہی قیمتی سرمایہ اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان کی خیر نہیں ہے، ان الانسان لفی، انسان کی خیر نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہے یہ ایسا معاملہ تو میرا بندہ کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جائے، کسی نہ کسی طرح اس کی خلاصی ہو جائے۔ تو پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے فرض عبادتیں رکھی کہ کچھ عبادتیں فرض کر دیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ باتیں فرض نہ کرتے اور یہ حکم دیتے کہ عبادت کر کے راضی کرو، اور عبادت کرو تم یہاں تک کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، کیونکہ اصول اللہ نے بیان فرما دیا کہ جس کا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ ایک پڑھنے میں نیکی ہیں، ایک میں گناہ ہے، دونوں تولے جائیں گے، جو بھاری ہو گیا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ نیکیاں کر کے اپنا پلڑا بھاری کر لو تو یہ بھی کافی تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں فرض کر دیں۔ جب فرض کر دیں تو پھر پڑھنی ہے۔ نماز اگر فرض نہ ہوتی، نفل ہوتی، تو آپ خود اندازہ لگا لیں، ابھی تو فرض ہے، جمعہ بھی فرض ہے اور 5 نمازیں بھی فرض ہیں، ہر بندہ خود جانتا ہے اپنی حالت کو، اور اگر یہ ہوتی نفل تو پھر کتنا بڑا خسارہ تھا ہمارے لیے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ یہ فرض کر دیں اور فائدہ بھی کس کا ہمارا ہے،
کہ یہ اتنی نمازیں فرض ہیں، اور اس کے بعد جناب روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج، یہ فرائض ہیں اور یہ تو فرض ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور انعامات کی بارش فرما دی کہ کچھ نفلی باتیں نصیب فرما دی، کہ نفلی باتوں میں کبھی ذی الحجہ کے 10 راتیں آ جائیں گی کہ 10 راتوں میں عبادت کرو، اس کا اتنا اجر ہے، اور جناب پھر عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ رکھو تو اتنا اجر ہے، پھر محرم ہے، محرم کا روزہ رکھو تو اتنا اجر ہے، اور انہی ایام میں سے ایک دن رکھا ہے 15 شعبان کا جو ابھی آنے والا ہے، 2-3 دن بعد، یہ منگل اور بدھ کی جو درمیانی رات ہے نا، منگل اور بدھ کی درمیانی رات، یہ شب برات کی رات کہلائے گی، اور روزہ جو رکھنا چاہیں مستحب ہے، بدھ کا روزہ بنے گا، اور منگل اور بدھ کی درمیانی رات یہ شب برات ہے۔ تو یہ جس طرح اور اللہ تعالیٰ نے نفلی ایام عطا فرمائے کہ بندے کی کسی طرح نیکیاں بڑھ جائیں، اس کے گناہ کم ہو جائیں، کیونکہ بندہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ بندے کی فطرت ہے نا کہ یہ بندہ اپنے اپنے معاملات میں مشغول رہے گا۔ جو تاجر ہے وہ تجارت میں ہی مشغول ہے دن رات اسی میں، اور جناب جو ملازم ہے تو وہ ملازمت کے تذکرے، جو جس معاملے میں لگا ہوا ہے اسی کی زبان پر تذکرے ہیں اور اسی کی فکر ہے، اسی میں ہی لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بندے کو بریک لگواتے ہیں کہ چلو کچھ یہ عبادت کر لے اور کچھ کفارہ بن جائے، کہ اس کے کچھ گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جائیں، اور چلو کچھ توبہ بھی کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح فضیلت والی راتیں لے آتے ہیں کبھی کبھی، تو چلو اس بندے کو موقع مہیا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بڑی ایک برکت والی رات آنے والی ہے جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ البراءت۔ بارات لفظ تو مشہور ہو گیا ہے، بارات تو شادی پر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ البراءت۔ براءت یعنی جہنم سے خلاصی کی رات، اور یہ جو نام ہے نا یہ بھی حدیث سے اس کو نکالا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مانند بندوں کو معاف فرماتے ہیں، بندوں کی بخشش کرتے ہیں۔ بنو کلب، چونکہ عرب کے اندر ایک قبیلہ بنو کلب، اس کی بکریاں بہت ہوتی تھی، ہزاروں کی تعداد، ایک بندے کے پاس سینکڑوں بکریاں، اور اتنا بڑا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے اندر ہزاروں بکریاں۔ اب جب ہزاروں بکریاں تو بکریوں کے اوپر جو بال ہوں گے وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ایسی جو مثال دی جاتی ہے نا حدیث کے اندر، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں گنتی مقصود نہیں ہوتی، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جو شمار سے بھی باہر ہے، کہ بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو عام مسلمان ہیں، اور یہ جو ہے نا جب اتنی زیادہ مغفرت کی بارش ہو رہی ہو تو یہ ان کے لیے نہیں ہوتی جو بڑے متقی پرہیزگار ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں آپ کہ کسی بھی صدی کو اٹھا لیں، کسی بھی صدی کو اٹھا لیں، اس میں متقی پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہی ہوتی ہے۔ عام مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، گناہ، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ عام مسلمان ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ تو جہاں اتنا آ رہا ہے کہ جناب وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ عام مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ صرف متقی پرہیزگار ہوں وہ تو پھر تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں ہر دور میں، اب بھی دیکھ لیں تھوڑے سے ہی ہوں گے۔ تو بہرحال یہ لیلۃ البراءت اس کا نام ہے، اور اسی طرح اس کا ایک نام آتا ہے لیلۃ السق۔ لیلۃ السق، سق ہوتا ہے دستاویز، کہ یہ بھی نام ایک حدیث سے مستنبط ہے، کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو بندوں کے متعلق تقدیر ہے نا، کہ ہر بندے کے ساتھ فرشتے، 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو تقدیر کا معاملہ ہے وہ اس کے مطابق چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی جگہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اب ان فرشتوں کو یہ جو پورا سال ہے نا، پورے سال کے اندر جو معاملات ہونے والے ہیں اس بندے کے متعلق وہ سارے لکھے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس رات میں پتہ چلتا ہے کہ پورا سال اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہوتا ہے نا کہ بندے پر حالات مختلف آ جاتے ہیں، لیکن تقدیر پر ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ معاملات تو تقدیر نہیں ہے نا، بندہ تو کسب کر سکتا ہے نا، آگے فیصلے تو اللہ نے فرما رہے ہیں،
تو یہ جو مسلمان ہے نا، اس کو ایک گناہ یہ بڑی تسلی ہوتی ہے، یار اللہ کی طرف سے، اللہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی طرف سے۔ جو کافر لوگ ہیں وہ تو تقدیر کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ان کی انتہا خودکشی پہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ انتہا درجے کے پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو پھر جناب وہ ٹوکن لیتے ہیں خودکشی کرنے کے لیے، جا کے خودکشی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ اور کوئی ان کے سامنے آپشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان ہے، جس قدر بھی پریشانی آ جائے نا، اس کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے کہ یار تقدیر میں اللہ من لکھا ہے، جب اللہ پاک کو چاہیں گے تقدیر کی طرف سے سیدھ ہو گئی تو بس سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو لیلۃ الصق کے دستاویز ان فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ لو جی اس بندے نے اس سال مر جانا ہے، اور اس نے یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں میں اس کا نقصان ہو جائے اور ان کاموں میں اس کا نقصان نہ ہو، وہ ساری جو تفصیل ہوتی ہے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ اس وجہ سے عبادت رکھی گئی کہ جب وہ تقدیریں تقسیم ہو رہی ہیں تو بندہ جو ہے نا سر بسجود ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کر رہا ہو، توبہ کر رہا ہو، معافی مانگ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ ادھر کیا ہے، اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہیں کہ جنہیں فلاں کا اعمال نامہ لے جاؤ بھائی، اب وہ فرشتے پڑھیں گے، لو جی لے کر آ جائیں گے کہ اس سال یہ معاملات ہونے، تو بندہ اس رات میں جس قدر ہو سکے عبادت کر لے۔ اور اب یہ ہے کہ عبادت کرے گا بندہ اور توبہ کرے گا، معافی مانگے گا تو کروڑوں لوگوں کی بخشش ہوگی۔ اچھا، اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہے کہ ایک تو مشرک، کہ جو بندہ شرک کرنے والا ہے، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی لیلۃ البراءت کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا شریک برداشت نہیں کرتے، کہ جیسے آتا ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، باقی اللہ سارے معاف کر سکتے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ بندے کے سارے معاف ہو جائیں گے، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا نا، وہ بھی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، صرف پیچھے مشرک اور کافر لوگ رہ جائیں گے۔ تو یہ شرک کی کبھی بخشش نہیں ہے۔ تو اس رات میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، جب احد کہہ دیا تو احد کا مطلب ہی ہے وحدہ لا شریک، یکتا، اس کی کوئی صفت کسی ولی میں، کسی نبی میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں کرتے۔ اور دوسرا ہے مشاہن۔ مشاہن کہتے ہیں کہ جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی محبوب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ جو کینہ اور بغض ہے نا، یہ آپس میں کئی بیماریاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب دل میں کینہ ہوگا پھر کیا ہوگا جناب کہ وہ سازشیں ہوگی، کہ جب کینہ پیدا ہو گیا نا پھر اس کے متعلق بندہ سازشیں کرے گا، غیبتیں کرے گا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو وہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کینے سے ہوئی۔ تو دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے، بغض نہیں رکھنا چاہیے کسی کے متعلق۔ ہو جاتے ہیں خاندان کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتا ہے بھائی، ہر خاندان میں ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم نے کینہ نہیں رکھنا، بس بندہ ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے، بعض لوگوں سے اتنی زیادتی ہوئی ہوتی ہے کہ بندہ کا جو ہے نا وہ دل ہی نہیں مانتا کہ یار ان کو کبھی معاف کریں، لیکن بھئی حکم پھر بھی ہے معافی کا۔ تو اب کیا حکم ہے کہ اگر بندہ یہ کینے کی بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے نا، تو علماء فرماتے ہیں اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کے حق میں دعائے خیر شروع کر دیں۔ اب وہ دل میں کینہ ہے اور بغض ہے اور بندہ غائبانہ اللہ جانتا ہے، یہ بندہ جانتا ہے۔ اب یہ بندہ اس بندے کا نام لے کر دعا کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کے دل میں کینہ ہے۔ تو دیکھیے کہ چند دن یہ مجرب عمل کر لیں، چند دن خود بخود کینہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو غصہ ہے نا دل میں، وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا کہ یا اللہ پاک اس کو نیک ہدایت دے، یا اللہ پاک اس سے زیادتی ہو گئی، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما، اس کی عزت میں اور برکت عطا فرما۔ اب یہ بندہ اور جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کو بڑا رشک آتا ہے، بڑے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کہ وہ زیادتی کر رہا ہے اور یہ اس کی حق میں دعائے خیر کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے متعلق دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس رات میں جہاں کروڑوں لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، وہاں مشاہن کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ایک ہے قطع تعلقی کرنے والا۔ قطع تعلقی جیسے ہر خاندان میں ہوتا ہے کہ جناب کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو ترک کلام کر دیتے ہیں، قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ تو قطع تعلقی تو جائز نہیں ہے، ہاں اس کا جو آخری درجہ جس کی گنجائش دی گئی ہے نا، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ مزاج بھی نہیں ملتا بندے کو، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہے یار یہ بندہ بھی اس قسم کا، اس مزاج کا ہے، یہ فسادی بندہ ہے اور اس کے قریب ہوں گے نقصان ہی ملے گا۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم ہر بندے کے ساتھ گھل مل کے رہو، بس شریعت یہ کہتی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی ایسے لوگ اب ہوں جس سے قطع تعلقی ہے، تو جب آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کر لیں، بس اس درجے کا عمل کر لیں کہ جب خاندان میں آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کر لیں۔ اگر سلام بھی نہیں نہ کریں گے، اب یہ قطع تعلقی کی وعید میں آئے گا، اور اس میں بھی جس بندے نے سلام کر دیا وہ قطع تعلقی کرنے والا نہیں ہے، اگلا نہیں جواب دیتا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارا وبال اس پر جائے گا۔ تو یہ کم سے کم درجہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو معاشرے کے اندر ہر خاندان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو بندہ یہ نیت رکھے کہ جب میرا آمنا سامنا ہوگا میں ضرور سلام کروں گا، اور پھر سلام کر بھی لے تو یہ پھر اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، تو اس میں کہ ایک قطرہ شراب بھی پئیں تو اس بندے کی 40 روز نماز قبول نہیں ہے۔ تو جو شراب کا عادی ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور ایک بندہ ہے حقوق الوالدین، والدین کا نافرمان، یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے، کیونکہ جہاں اللہ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا نا، جو حقوق اللہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ تو حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم کیے نا، سب سے زیادہ حقوق والدین ہیں، والدین کے حقوق ہیں، کہ والدین کے بہت حقوق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز کا عبارت کے اندر فرمایا، اشارے سے نہیں فرمایا، صراحتاً حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ، اسی طرح والدین کے متعلق جگہ جگہ وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، لا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا۔ اب اف کتنا یعنی چھوٹا سا لفظ ہے، اف بھی نہیں کہنا، منع کر دیا۔ ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ اگرچہ والدین ظلم بھی کریں، اگرچہ والدین ظلم بھی کریں، پھر بھی جو ہے نا ان کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب زیادتی ہو جاتی ہے والدین کی طرف سے، خاص طور سے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، شادی بیاہ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ والدین سے بھی کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، تو یہی تو موقع ہے بھئی، ساری زندگی تو اس پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا نا، ابھی تو موقع ہے کہ جو حدیث میں آ رہا ہے نا کہ والدین زیادتی بھی کریں، ظلم بھی کریں، پھر بھی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ موقع عام طور سے شادی کے بعد آتا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ جوائنٹ فیملی ہے، اس نے سب بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، 4-5 بچے ہیں، پھر بہو ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں، تو لہٰذا یہی تو موقع ہے، تو اب بھی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو بندہ والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ جہاں عام مسلمانوں کی بخشش ہو رہی، کروڑوں لوگوں کی، ان چند 5-6-7 قسم کے لوگ ہیں، ان کی بخشش نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہے کہ بندہ کم سے کم اس رات میں توبہ کر لے، جس گناہ کا بھی ہے، بندہ دیکھ رہے نا کہ یار یہ تو بندہ خود ہی جانتا اپنی حالت کو کہ یار اس میں تو میں بھی آ رہا ہوں، تو بندہ توبہ کر لے، اللہ سے صدق کے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، ان راتوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے، غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اور یہ کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس رات میں گناہوں سے بچ جائے، اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھائی اس سے بڑھ کر کیا ہے، نوازنے کے بہانے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، کہ صرف عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لو اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لو، البتہ رات کو گناہ نہیں کرنے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔